الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. عزیز طلباء، بزرگوں اور دوستوں، نماز کے اہم مسائل میں سے آج ایک اہم مسئلہ اور متنازع فیہ مسئلہ، جس میں بہت سارے اختلافات امت کے بعض لوگوں میں واقع ہو چکے ہیں، وہ ہے رفع الیدین کا مسئلہ. نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین یعنی کہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، جیسے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھایا جاتا ہے، اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یعنی رفع الیدین کر کے ایسے رکوع میں جانا، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، بلکہ تواتر کے درجے تک یہ حدیث پہنچتی ہیں. رفع الیدین کی حدیثیں تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں. رفع الیدین کا معنی بتایا جا چکا ہے. رفع معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد. تمام حدیثیں اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر رفع الیدین کی حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے تقریباً 70 صحابہ ہیں. جیسا کہ ابو الفضل حافظ نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن کی تعداد ایک جگہ تو 50 پہنچتی ہے، اور ایک جگہ تقریباً 70 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 70 ہے. اور یہ بھی بات بڑی خوشی کی ہے کہ رفع الیدین کی حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس حدیث کو روایت کرنے میں عشرہ مبشرہ متفق ہیں، یعنی ان 10 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، 10 سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی ہے. کوئی ایسی روایت رفع الیدین کے علاوہ کوئی ایسی روایت
محدثین نے نہیں ذکر کی ہے جس حدیث کی روایت کرنے میں تمام لوگ شامل ہوں، تمام عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین اور دیگر جو عشرہ مبشرہ ہیں، یہ سارے صحابہ اس حدیث کی روایت کرنے میں شامل ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے سامنے تقریباً 10 حدیثیں پیش کروں گا جن کو کہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھایا کرتے تھے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اس طرح سے، یا کانوں کا لفظ بھی ہے کہ کان کی لو تک اٹھایا کرتے تھے، یعنی اس کے برابری میں، ایسے یہ کان کی لو ہے۔ جب اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور اسی طرح سے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی ان دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اس طرح سے یا کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا کبر واذا رکع واذا رفع، اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت۔ اسی طرح سے ایک حدیث تو یہ ہو گئی جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، اور صحابہ کرام کی تقریباً روایت حدیث کا بیان۔ اب اگر آپ سند دیکھیں گے، سند کیا ہے؟ عن سالم عن عبداللہ، سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند کیا ہے ذرا غور کیجئے گا کہ اس سے پہلے کی اور سند ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے سالم جو کہ تابعی ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عمر سے۔ گویا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ بات ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سالم سے یہ روایت کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ان سے روایت کیا ہے، تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ دوسری روایت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ہوئے، دوسرے صحابی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عن ابی قلابۃ انہ رأى مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ اذا صلى کبر ورفع یدیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَنَعَ هَكَذَا۔ مالک ابن ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب نماز کی ابتدا کرتے، اور اسی طرح سے جب رکوع کا ارادہ کرتے تب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ وحدث، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفد کے ساتھ اپنی قوم کے تقریباً
20-25 لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت بہت سارے قبائل وفود کی شکل میں مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور دین سکھا کرتے تھے۔ تو انہی وفود میں سے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا وفد بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں آئے تھے۔ تقریباً یہ وفد، اس وفد نے مدینہ کے اندر 18-19 دن تک اس وفد نے قیام کیا تھا، اور آخر میں جب یہ وفد جانے لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ان لوگوں سے فرمائی تھی جو کہ بار بار نماز کے مسائل میں خاص کر کے پیش کی جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دینا، اور پھر تم میں سے جو بڑا ہو، یعنی علم میں تو تقریباً سب برابر تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جو بڑا ہو وہ امامت کرائے، اور آپ نے اہم نصیحت فرمائی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل رکوع کے ساتھ، یہ رفع الیدین کے ساتھ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا یہ فعل مالک ابن حویرث کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ چلے گئے تھے اور پھر ان کو غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع نہیں ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تابعی دیکھتے ہیں ان کے شاگرد کہ انہوں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، اور انہوں نے یہ بات بیان کی، یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جب انہوں نے دیکھا تھا تو ایسا کیا۔ تو گویا کہ ایسا نہیں ہے، یہ میں اس لیے تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی بات آئے گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کینسل ہو چکا تھا، منسوخ ہو چکا تھا۔ یہ صحابی کب بیان کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ دوسری حدیث ہو گئی، 2 حدیثیں ہو گئی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ووصف حمام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه۔ دیکھیے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جب آپ نماز میں داخل ہوئے اور تکبیر کہا، کبرا۔ اس کے بعد حمام جو ان سے روایت کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع یدیہ حیال اذنیہ، انہوں نے وصف بیان کیا کہ کیسے حیال اذنیہ یعنی کانوں کی لو تک، اس طرح سے کاندھا یہ ہوا اور کاندھے کے اوپر والی جو روایت ہے کیا ہے؟ کان کے برابر، اس طرح سے یہ ہے طریقہ اٹھانے کا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کپڑا جو ہے لپیٹ لیا، یعنی جاڑے کا موسم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو نکالا اور اپنے رفع الیدین کیا اور پھر اپنے کپڑے پر جو ہے لپیٹ لیا۔ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، پھر اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں پر رکھ لیا۔ اب یہاں پر کہاں پر رکھا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نہیں ہے، لیکن یہ روایت آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی اسی سند سے اس کے اندر صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے کہ وہاں پر ہے وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، کہ اپنے سینے پر رکھا۔ فلما اراد ان یرکع، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا رکوع کرنے کا، اخرج یدیہ من الثوب، کپڑے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا؟ نکالا۔ ثم رفعہما، پھر ان دونوں کو کیا کیا؟ اٹھایا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا۔ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، رکوع کیا۔ فرکع، فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ،
اور جب رکوع سے فارغ ہو کر کے سمع اللہ لمن حمدہ کہا آپ نے تو رفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا؟ اٹھایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ، باب وضع یدہ الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام۔ تو تین روایتیں ہو گئی، عبداللہ ابن عمر، مالک ابن حویرث اور دوسرے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ چوتھی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے، جس میں کہ انہوں نے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں، 10 صحابہ کی موجودگی میں۔ پھر انہوں نے 4 رکعتیں نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھائی، اور اس کی تفصیل موجود ہے سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر، اور وہ روایت صحیح ہے، جس میں ہے کہ انہوں نے رفع الیدین، رکوع سے میں جاتے وقت رفع الیدین کیا، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا، اور 10 صحابہ نے ان کی تصدیق کی، اور کہا کہ آپ نے صحیح طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھائی۔ اس روایت میں کئی اور چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو کتنی روایتیں ہو گئی، کتنے صحابہ ہو گئے؟ 4 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 14 صحابہ ہو گئے۔ جی 10 میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ کون سے، لیکن روایت میں یہی ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ روایت ابھی جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب عشرہ مبشرہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، اور جب قراءت سے فارغ ہو کر رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تب، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ کتنے صحابہ ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ چھٹی حدیث ہے، 5 حدیثیں سنا چکا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاة واذا رکع۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ بھی صحیح روایت ہے 866 نمبر کی۔ وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز میں داخل ہوتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ کتنے صحابہ ہو گئے؟ 16۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عن ابی الزبیر ان جابر بن عبداللہ کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ذلك۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک تابعی بیان کرتے ہیں ابو الزبیر کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ایسا ہی کرتے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور فرماتے وَيَقُول، اور کہتے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ذلك، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھیے
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنے کا طریقہ یا کرنے والا عمل کون بتا رہے ہیں، کون روایت کر رہے ہیں؟ ابو الزبیر، جو ان کے شاگرد ہیں یا تابعی ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، اس لیے رفع الیدین کو منسوخ کرنے والے یا منسوخ کہنے والے لوگ اس طرح سے سوچیں کہ یہ حدیثیں تواتر کے ساتھ تقریباً ثابت ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال هل اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو اپنے شاگردوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھاؤں؟ فکبر ورفع یدیہ، تو انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ ثم کبر ورفع یدیہ للرکوع، پھر یعنی التفصیل نہیں ہے، اس میں رکوع کا بیان ہے، یہ رفع الیدین کا بیان ہے، تو مختصر سے طور پر جو ہے جن ائمہ نے حدیث روایت کی ہے مختصر روایت کی ہے۔ اور جب رکوع کیا تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ثم رفع یدیہ، پھر انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور اپنے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھایا۔ ثم قال ہاکذا فاصنعوا، ہاکذا فاصنعوا، کہ لوگوں تم اسی طرح سے کرو، یعنی رفع یدین کے بارے میں بتایا۔ اور ایک بات کی اور وضاحت کی، ولا یرفع بین السجدتین، کہ سجدوں کے درمیان جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور یہی روایت یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور پہلے تشہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور سجدے میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ دو صحابہ سے یہ روایت ہے کہ سجدے کے درمیان ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 8 حدیثیں ہو گئی۔ 9ویں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ حین یکبر ویفتتح الصلاۃ وحین یرکع وحین یسجد۔ دیکھیے اس میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، کب؟ جب تکبیر کہتے تھے اور نماز کی ابتدا کرتے تھے، اور اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب رکوع جاتے تھے۔ اور یہاں اس روایت میں حین یسجد کا بھی لفظ ہے کہ جس وقت سجدہ کرتے، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت یہ کرتے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ حین یسجد سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی کرنا ہے اور سجدے کے وقت بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے، رکوع میں جاتے وقت جو بیان ہے، کیا بیان ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے تھے تب بھی ایسا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ 9 روایتیں ہو گئی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع۔ سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے، اور یعنی جب نماز شروع کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ 10 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو کہ ان 10 صحابہ سے اور 10 اور ملا دیں گے تو 20 صحابہ سے، اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ سے موجود ہے، جیسا کہ ابھی بات بتائی گئی ہے کہ تقریباً 50 لوگ، بعض لوگوں نے 50 صحابہ کا ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے جو ہے 70 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاظہار المتناثرہ
فی الاخبار المتواترہ میں کہتے ہیں کہ ان حدیث الرفع متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رفع الیدین کی روایت، رفع الیدین یعنی رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں سے اٹھنے کے بعد والی جو حدیث ہے یہ تواتر کے درجے سے ثابت ہے، تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے، بلکہ متواتر ہے۔ آپ لوگ تواتر اور متواتر بار بار سن رہے ہیں۔ حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت سارے روایت کے بہت سارے صحابہ روایت کی متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ہر طبقے میں اتنے لوگ پائے جاتے ہوں روایت کرنے والے کہ جن کو کیا کہتے ہیں، جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان سب لوگوں نے مل کر کے بات گڑھ لی ہوگی یا جھوٹ بولا ہوگا یہ محال ہو، اتنی بڑی تعداد پائی جاتی ہو ہر طبقے میں۔ جیسے صحابہ کا ایک طبقہ ہے، صحابہ سے کتنے صحابہ سے روایت موجود ہے، لیکن اگر صحابہ کے طبقے میں اتنے لوگ نہ ہو تو کوئی وہ نہیں ہے، متواتر حدیث کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کے درجے، تابعین کا طبقہ ایک ہے، تو تابعین میں بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے تابعین ہوں، تابعین سے روایت کرنے والے جو ان کے شاگرد ہوں، تابعین اس طبقے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد اس طرح سے سند کے ہر طبقے میں اتنے لوگ موجود ہوں کہ جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان لوگوں نے مل کر کے سب جھوٹ گڑھا ہوگا یہ محال ہو، اسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے رفع الیدین والی حدیث متواتر درجے تک پہنچتی ہے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں جن کی تعداد ابھی ذکر کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے جزء رفع الیدین، جس میں بہت ساری روایت جو ہے نقل کی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ حدیثیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان حدیثوں کے بارے میں یا رفع الیدین کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں علی ابن المدینی۔ علی ابن المدینی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حق علی المسلمین ان يرفعوا ایدیہم عند الرکوع والرفع منہ، کہ تمام مسلمانوں کے اوپر حق ہے۔ اب حق کا ترجمہ یعنی یہ چیز ثابت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا کریں؟ رفع الیدین کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی ابن المدینی جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَكَانَ أَعْلَمَ زمان اہل زمانہ، کہ اپنے زمانے کے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مستصغرت نفسی الا امام علی ابن المدینی، یا اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا محسوس نہیں کیا، حدیث اور علم کے میدان میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کیا سوائے علی ابن مدینی کے سے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کریں۔ اسی طرح سے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر محمد ابن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد ابن نصر المروزی نے فرمایا کہ اجمع علماء الامصار على مشروعیت ذلك الا اہل الکوفہ۔ محمد بن نصر المروزی کہتے ہیں کہ
तमाम उलमा का, तमाम मुल्कों के, मिस्र की जमा अमसार, तमाम पूरी दुनिया के उलमा का इजमा है रफ़ुल यदैन करने पर। तमाम दुनिया के उलमा का रफ़ुल यदैन करने पर इजमा है, सिवाय अहले कूफा के। सिवाय अहले कूफा के तमाम उलमा का इजमा है, इत्तेफाक है सब लोगों का कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए। और कितनी हदीसें हैं जो साबित हैं। इसी तरह से एक और ताबई हैं हुमैद इब्न हिलाल, वो कहते हैं कि अन्न सहाबत कानू यफ़अलून ज़ालिक, अन्न सहाबत कानू यफ़अलून ज़ालिक, कि तमाम सहाबा ये रफ़ुल यदैन किया करते थे रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद। मसला इख्तिलाफी किस में है? शुरू वाले में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, जो तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया जाता है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ किस में है? रुकू से पहले और रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकात के वक्त। इमाम बुखारी कहते हैं, फरमाते हैं कि वलम यस्तथनिल हसन अहदा, कि दो साहबी, इसमें जो है हसन बसरी का जिक्र है, इसमें दो सहाबा, दो ताबई का जिक्र है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हसन बसरी के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने कहा कि तमाम सहाबा रफ़ुल यदैन किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी सहाबा को या किसी सहाबी को मुस्तथना नहीं किया, यानी तमाम सहाबा को शामिल किया कि तमाम सहाबा रफ़ुल यदैन किया करते थे, सिवाय यहाँ पर वो जिक्र नहीं, यानी उन्होंने कहा तमाम सहाबा, सिवाय एक सहाबी से जो चीज़ मरवी है उसका जिक्र भी बाद में आएगा। अभी बताते हैं। इसी तरह से अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अब मैं वो रवायत पेश करने जा रहा हूँ, वो रवायत पेश करने जा रहा हूँ जिस रवायत के पेश नज़र ये कहा जाता है कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया या रफ़ुल यदैन नहीं करना चाहिए। वो रवायत सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है और सुनन अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। वो कौन सी रवायत है? वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो रिवायत क्या है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ाता हूँ। और उन्होंने अल्लाह के रसूल उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। फ़सल्ला, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त ही हाथ उठाया और फिर बाद में नहीं उठाया। इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, शुरू में उठाया और नमाज़ पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मैंने तुम्हें ये नमाज़ पढ़ करके दिखाई। ये वो बुनियादी हदीस है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से अहले कूफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दीगर लोग जो उनके मानने वाले हैं कहते हैं कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया। सबसे पहले हम इस हदीस को समझते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नमाज पढ़ाई, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया और फिर रावी का बयान है कि सिवाय पहली बार के दूसरी बार उन्होंने रुकू में जाते वक्त या रुकू से उठने के बाद उन्होंने रफ़ुल यदैन नहीं किया। सिर्फ इसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का
فعل دکھایا گیا، عمل دکھایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیوں نہیں کیا، اس کی بات تو بعد میں آئے گی، لیکن اس حدیث کو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ عمل ان کا جو منسوب کیا بیان کیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو ابو داؤد اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے یزید ابن ابی زیاد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عنہ، کہ یزید ابن ابی زیاد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو لفظ ہے کہ ثم لم یعد یا ثم لم یعد، کہ پہلی بار کیا دوبارہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، اس کے بارے میں حفاظ حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ جو ہے ثم لم یعد، پھر دوبارہ جو ہے اس کا تکرار نہیں کیا، اعادہ نہیں کیا، یہ لفظ کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے بڑھایا ہوا ہے۔ یہ لفظ کہ پہلی بار کیا، یا یہ کہ پھر دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ نہیں کیا، یہ لفظ جو ہے کس کی طرف سے بڑھایا گیا ہے؟ یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے۔ یزید ابن زیاد کیونکہ اس لفظ کے بغیر اس حدیث کو روایت کیا ہے امام شعبہ نے، ثوری نے، اور خالد الطحان نے، زہیر اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اس کو روایت کیا ہے، کس سے؟ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے۔ اس روایت کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے کون لوگ روایت کرتے ہیں؟ ایک یزید ابن ابی زیاد ہے، اور دوسرے امام شعبہ، ثوری، اسی طرح سے خالد الطحان، زہیر وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے، جن کی بڑی تعداد ہے اور بڑے بڑے حفاظ ہیں، ان لوگوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے یہ لفظ روایت نہیں کیا ہے۔ یہ کس کی طرف سے زیادتی ہے؟ گویا کہ بات سمجھے کہ نہیں؟ جیسے ایک استاد ہے، استاد کے 5 شاگرد ہیں، ایک شاگرد یزید ابن ابی زیاد ہے، وہ اپنے استاد سے یہ روایت کر رہا ہے جس میں کہتا ہے کہ ثم لم یعد یا ثم لم یعید، کہ پھر دوبارہ انہوں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین نہیں کیا۔ اور دوسرے 4 شاگرد جو ہیں، 5 شاگرد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے ثم لم یعید والا، یہ روایت نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو 4 لوگ ہیں اس زیادتی کو نہیں نقل کر رہے ہیں۔ زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے۔ تو گویا کہ یہ روایت کیا ہوئی؟ شاذ ہوئی۔ کیا ہوئی؟ شاذ نہیں بلکہ منکر ہوئی۔ کیا ہوئی؟ منکر ہوئی، یعنی روایت ضعیف ہوئی۔ یہ لفظ، اس لفظ کی زیادتی کیا ہوئی؟ ضعیف ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی فرماتے ہیں کہ انما روا هذه الزیادۃ یزید ویزید یزید، کہہ رہے ہیں کہ اس زیادتی کو کس نے روایت کیا ہے؟ یزید نے، اور یزید زیادہ کرتا ہے۔ یزید مانے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، یزید مانے بڑھانا، تو یزید نے بڑھایا ہے۔ اور یزید و یزید، اپنی بعض روایت میں یزید جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور نقل کی گئی ہے یہاں پر، علی ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں کوفہ آیا اور میں نے ملاقات کی کس سے؟ یزید ابن ابی زیاد سے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں بیان کیا، ثم لا یعود کا لفظ نہیں بیان کیا۔ تو میں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، میں نے ان سے کہا
کہ ان ابن ابی لیلہ حدثنی عنک وفیہ ثم لا یعود، کہ تم نے جو ہے ابن ابی لیلہ سے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یا تم سے جو ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے یہ بیان کیا ہے جس میں کیا کہتے ہیں ثم لا یعود نہیں ہے، یہ لفظ اس میں تھا، یہ لفظ جو ہے تم سے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے بیان کیا ہے، تم نے جو حدیث بیان کی، ابھی تو مجھ سے حدیث بیان کر رہے ہیں آپ، اور یہ لفظ ثم لا یعود والا لفظ نہیں بیان کیا، جبکہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے جو ہے، جو تم سے جو روایت کرتے اس میں یہ لفظ ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قال لا احفظ هذا، میں یہ چیز محفوظ نہیں رکھتا ہوں، مجھے یہ یاد نہیں ہے۔ تو گویا کہ یزید ابن ابی زیاد کبھی بیان کرتے تھے اور کبھی نہیں بیان کرتے تھے، اور اس حدیث کو بہت سارے ائمہ نے، امام ابو داود نے، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے، اور امام بخاری نے، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے، یحییٰ ابن آدم وغیرہ سے، ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ زیادتی جو ہے صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے اس زیادتی کے ساتھ حدیث کو ان سب علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن ابی حاتم کتاب العلل میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، کس حدیث کے بارے میں؟ اسی حدیث کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں پوچھا۔ ابو حاتم اور ابن ابی حاتم، ابو حاتم اور ان کے بیٹے ابن ابی حاتم، یہ دونوں بڑے بڑے ائمہ میں سے ہیں، بڑے بڑے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زیادتی کو نہیں نقل کیا، تو ان کے والد، میرے والد نے کہا کہ ھذا خطأ، یہ جو لفظ ہے ثم لا یعود کہ پھر دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث غلط ہے۔ کیا ہے؟ اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث غلط ہے، اور کہا کہ اس حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری نے غلطی کی ہے یا یزید ابن ابی زیاد نے غلطی کی ہے۔ بہرکیف اس حدیث کو اس زیادتی کے ساتھ بہت سارے ائمہ نے، بہت سارے علماء نے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جب حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث ایک متواتر حدیث کے مقام میں اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ جی، ایک بات اور یہاں پر ذکر کی ہے علماء نے، کیونکہ بات کے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ہاں، اور صحیح قرار دینے کی وجہ کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ائمہ ہیں وہ بڑے پائے کے ائمہ ہیں، سوائے ان کے، تو کہا جاتا ہے کہ ہم مان لیں، آخر میں کہتے ہیں کہ ہم مان لیں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ مان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھائی، اور پہلی بار کے علاوہ رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد نہیں کیا، تو اگر ہم مان لیں کہ صحیح ہے تو اس کا جواب ہے، کیا جواب ہے؟ پہلا جواب آپ لوگ دیجئے جلدی سے۔ جی، انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ دیکھیے، ایک طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور صرف ان کا عمل اس میں ہے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں کیا، اس کے مقابلے میں کتنے صحابہ ہیں، متواتر درجے تک حدیث پہنچ رہی ہے، ایک نے نہیں کیا اور یہاں پر جو ہے تقریباً 50 صحابہ سے حدیث روایت ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کون سی حدیثیں صحیح مانی جائیں گی؟ جن کی زیادہ تعداد ہے اس کو سمجھا جائے گا، اس کو راجح قرار دیا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ عمل صحیح ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، اور پھر ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو کوئی ثابت کرنے والا ہو، ایک بات آدمی کہہ رہا ہو کہ یہ چیز ثابت ہے،
دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو ثابت کر رہا ہے اس کی بات کو مانا جائے گا. جو ایک آدمی کہہ رہا ہاں اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے نہیں، تو ہاں کہنے والے کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک زیادہ علم ہے. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ تو بہت سارے صحابہ رفع الیدین کو ثابت کر رہے ہیں، ثابت مان رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. ایک صحابی ہے جو اس کی نفی کر رہے ہیں، نفی بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں کیا بس. تو کیا کہا جائے گا کہ مثبت کو، جو چیز ان لوگوں کی روایت کو، ان کی بات کو صحیح راجح قرار دیا جائے گا جو ثابت مانتے ہیں، اور جن کے ہاں اس بات کی نفی ہے ان کی بات کو نہیں مانا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے. ایک تیسری بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سا غور سے سنیے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو سکتا ہے کہ بھول ہو گئی. ایک جواب اس کا یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کرنا بھول گئے ہوں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صحابی 5 وقت کی نماز پڑھی جانے والی نماز یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دین کے اور کئی اہم مسئلوں میں بھول ہو گئی جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے یہ. اور اس کو صرف ہم نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء احناف نے بھی ذکر کیا ہے. کیا ہے وہ چند باتیں میں ان کی ذکر کر رہا ہوں. اور اس سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کسی صحابی سے کسی طرح سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ نیچے آ گیا. نہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، ان کی قدر کی جائے گی، ان کے سلسلے میں انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، کیونکہ انسان ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے. میں مثال دوں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ خود حافظ زیلعی احناف کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب نصب الرایہ کے اندر صاحب التنقیح سے روایت کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ لیس فی نسیان ابن مسعود لذالک ما یستغرب، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث کو بھول جانے پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری چیزوں کو بھول گئے. ایک مثال، کئی چیزیں یہاں پر آئی ہیں، 2-3 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کی جو 2 آخری صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی صورت نہیں ہے، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی یا اتاری گئی، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، اس کو قرآن نہیں مانتے تھے. وہ یہ ان کا اپنا اجتہاد بھول گئے. اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ گھٹنوں پر ہونا چاہیے. لیکن اس پر تمام امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تطبیق کرنے، طبق کس کو کہتے ہیں؟ طبق، ایک کے اوپر ایک، تو تطبیق کرتے تھے. یعنی جب رکوع میں جاتے تھے دونوں گھٹنوں کے بیچ اس طرح سے ہاتھ کر کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھتے تھے. پوری امت کا اجماع ہے کہ ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں پر ہونا چاہیے، لیکن ان سے یہ بھول ہو گئی. اسی طرح سے
ایک بات اور ان سے بھول ہو گئی، وہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھی ہے سوائے مزدلفہ کی رات فجر کی نماز کو، کہ اس نماز کو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے پڑھی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھول ہے، ان کی اپنی سمجھ ہے، جبکہ تمام صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں فجر کی جو نماز پڑھی ہے وقت پر پڑھی ہے، لیکن عام طور سے آپ فجر کا وقت ہو جانے، اذان ہو جانے کے بعد وقفہ تھوڑا سا دیتے تھے، لیکن اس دن آپ نے کیا کیا کہ وقفہ نہیں دیا، اذان ہوتے ہی 2 رکعت سنت کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ فجر کی نماز اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی اس طرح کی بھول ہوئی، تقریباً 7-8 مسائل ایسے ہیں جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول ہو گئی۔ تو اس مسئلے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہو، نہ کیا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوبارہ رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے اس لیے نہ کیا ہو کہ وہ واجب نہ سمجھتے رہے ہو، یہ بتانا مقصود ہو کہ کرو تب بھی صحیح ہے، نہ کرو تب بھی صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس رفع الیدین کے وجوب کو بتانے کے لیے، یا کیا کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ رفع الیدین کرنا یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور نماز میں رفع الیدین کرنے کا، یہ رکوع سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کو واجب کوئی قرار نہیں دیتا ہے، سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ یہ کہ اگر وہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے نماز کا ہر فعل واجب قرار پائے گا۔ کون سی حدیث؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا کہ نماز کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے سب واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز ویسی پڑھو جیسی تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فعل نماز کا ثابت ہے تو وہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ایک یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ وہ واجب نہ سمجھتے رہو، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رکوع میں سے جانے سے پہلے یا رکوع کے وقت جو ہے رفع الیدین کرنا یہ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب دیکھیے حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی اور تقریباً امت کا اجماع آ گیا سوائے اہل کوفہ کے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کا جواب بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ ایک طرف زیادہ روایت کرنے والے، پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، سند تک ثابت نہیں ہے، اور ثم لا یعود کا لفظ یہ یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے داخل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے اس لفظ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحیح مان لیا جائے تو اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے، ان کی موجودگی میں وہ رفع الیدین کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہو گئی ہو؟ بھول ہو گئی ہو، جیسا کہ اور بہت سارے مسائل میں ان سے بھول ہو گئی۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین اس لیے نہیں کیا کہ وہ واجب نہ سمجھتے رہے ہوں، یا یہ بتانے کے لیے کہ کوئی واجب نہ سمجھے۔ ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، وہ یہ بتائیں کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، منسوخ ہو گیا؟ فرمایا ہے انہوں نے؟ نہیں، جبکہ دوسرے صحابہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، دوسرے صحابہ بیان کر رہے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ منسوخ ہے،
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ واضح ہو گیا. تو رفع الیدین اب ہم لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں کریں گے. دیکھیں جب حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی بات، اور ایک دو حدیث نہیں، اتنی ساری حدیثیں، تو پھر اب حدیث کو نہ ماننا گویا کہ ہمارے دل کے اندر بیماری ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں تو فلاں امام جیسی نماز پڑھتے تھے ویسے ہم پڑھیں گے. یہ تو بہت خراب خیال ہے، یہ بہت خطرناک خیال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، اور ہم یہ کہیں کہ فلاں جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسی ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط بات ہے اور بڑا خطرناک عقیدہ یا خطرناک خیال ہے. یہ تو اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے یہ بات آئی. ایک بات اور میں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، مسئلہ اہم ہے. ایک حدیث رفع الیدین کو منسوخ کرنے کے لیے اور پیش کی جاتی ہے، اور وہ کون سی؟ بالکل صحیح روایت ہے. کہاں کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے. جی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جزاک اللہ خیر. اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مالی اراکم ترفعون ایدیکم مثل خیل شمسن، یا اس طرح کا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. تو کہا دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے روایت موجود ہے رفع الیدین کے تعلق سے. یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو. دیکھو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کیا ہے؟ منسوخ ہے. صحیح حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں علمی خیانت کرتے ہیں. پوری بات نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ آدھی بات کو پیش کرتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں. پوری بات کیا ہے؟ یہی روایت دوسری جگہ پوری بات ہے اور لمبی حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سلام پھیرتے تھے آخر میں تشہد کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم کیسے کہتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح سے سلام کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے اپنی، جیسے وہ دم اٹھاتے ہیں اسی طرح سے تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو. تو اب دیکھیے مسئلہ کہاں کا ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. اب بھائی لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو آدھی حدیث پیش کرتے ہوئے، یا جہاں پر مختصر ہے اس کو پیش کر کے اس کو رفع الیدین کے منسوخ ہونے پر دلیل بناتے ہیں. یہ دلیل یا اس دلیل سے استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا تھا، رفع الیدین کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے سے منع نہیں کیا تھا. بات واضح ہو گئی رفع الیدین کے تعلق سے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں. اور ایک جی اور قریب آئیے، ایک بات اور میں کہہ دوں تب آپ کی بات سنتا ہوں. آج 5 منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کا، 5-10 منٹ. وہ کیا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ احناف، حنفی، کئی علماء نے جو ہے اس بات کی گواہی دی ہے اور ثابت کیا ہے، مانا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے اور رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. دیکھیے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، عالم دین کہہ لیجیے یا صحیح بخاری کی شرح کرنے والے ہیں. کون؟ علامہ عینی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے. وہ کہتے ہیں
ان من جملت اسباب الترجیح کثرت اعداد الرواة وشہرت المروی حتی کان اذا کان احد الخبرین یرویہ واحد والآخر یرویہ اثنان فالذی یرویہ اثنان اولا بالعمل انتہا۔ اس کے سلسلے میں، کس کے سلسلے میں؟ رفع الیدین کے بارے میں کہا کہ یا رفع الیدین یا دوسرے ترجیحی اسباب کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترجیح کے اسباب، ترجیح سمجھتے ہیں کہ دو باتوں میں سے کسی کو راجح قرار دینا، صحیح قرار دینا، یہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ ترجیح کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کثرت روات ہوں، ایک طرف کم روایت کرنے والے ہوں، دوسری طرف زیادہ روایت کرنے والے ہوں۔ اسی طرح سے جو روایت کثرت اسباب میں سے ایک شہرت بھی ہے، تو مشہور کیا چیز ہے؟ رفع الیدین۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز کو ایک راوی روایت کر رہا ہو اور اسی چیز کو دو راوی اس کے اپوزٹ روایت کر رہے ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ دو روایت کرنے والوں کو۔ ایک تو یہ ہو گئے۔ اسی طرح سے ان حنفی علماء میں سے ایک عالم دین ہے، ایک عالم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انور شاہ کشمیری بہت مشہور ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں۔ وہ اپنی کتاب فیض الباری میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہونے کے قول کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے فیض الباری اپنی کتاب شرح بخاری کے اندر رفع الیدین کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رفع الیدین کو جو لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے ابو الحسن سندھی حنفی ایک عالم ہے جو سنن ابن ماجہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے رفع الیدین کا منسوخ ہونا بیان کیا ہے ان کا قول بلا دلیل ہے۔ ان کا قول کیا ہے؟ بلا دلیل ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے پاس جو ہے ایک کلپ موجود ہے، کس کی؟ پاکستان کے، پہلے وہ ہندوستان میں تھے، ایک مولانا محمد شفیع صاحب، سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے نام؟ مولانا محمد شفیع صاحب کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی رفع الیدین بھی کر لیا کرو۔ یہ دیکھیے، کبھی کبھی رفع الیدین بھی کر لیا کرو۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ کبھی کبھی رفع الیدین بھی کر لیا کرو، کیونکہ اگر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا کہ تم تک میری یہ سنت بھی تو صحیح طریقے پر پہنچی تھی تو تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی رفع الیدین کر لیا کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان میں پوچھ لیا کہ تم تک یہ میری سنت پہنچی تھی، تم نے عمل کیوں نہیں کیا، تو کیا کہیں گے؟ کہاں لکھا ہے؟ ماہنامہ شریعہ صفحہ نمبر 22 نومبر 2005۔ تو دیکھیے، اعتراف کیا ہے لوگوں نے، اعتراف کیا ہے اس کا۔ اور جو اہل علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، انہوں نے جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے منع کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ اس سلسلے میں زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے، حدیث کے ذریعے سے، تواتر کے ذریعے سے، اور علماء کے اقوال کے ذریعے سے، اسی طرح سے حنفی علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جس کو اگر صلو کما رأیتمونی اصلی کی روشنی میں دیکھا جائے تو وجوب کے درجے تک یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، اور منسوخ ہونے والی بات کبھی آئی ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو ہے اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ ایک اور نصیحت مختصر سی سننے والوں کو کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے، رفع الیدین کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، تو کم از کم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت مؤکدہ ثابت ہے، اس کا مذاق تو نہ اڑائیں۔
کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کہتا ہے مکھی اڑاتے ہیں, کوئی کہتا ہے چڑیا اڑاتے ہیں, کوئی کہتے ہیں نماز میں کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اس طرح کا مذاق نہ اڑائیں, اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کے کسی طریقے کا مذاق اڑانے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا تم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ عذر نہ پیش کرو, بہانہ نہ بناؤ, تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. تو سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے, چاہے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو, یا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو. کوئی عمل نہ کرے اپنی کوتاہی کی وجہ سے, یہ الگ بات ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی تنگ نظری کی وجہ سے تعصب کی بنیاد پر عمل نہ کرے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مذاق اڑانا یہ بہت غلط بات ہے, ملت اسلامیہ سے آدمی خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, سنت کا مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق گویا کہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے کو اپنانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم شریعت, احادیث اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام کی دور کا ہو چکی ہے. جی